من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة مكية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. پچھلی اتوار ہم نے سورۃ فاتحہ کے فضائل مناقب اس کا کچھ تعارف بیان کیا تھا. مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تو اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. تو حضرت جبریل نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور پھر کہا کہ آج وہ فرشتہ زمین پہ آ رہا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے محبوب، آپ کو مبارک ہو. اللہ کے نبی نے پوچھا، خیر مبارک کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا جو اس دروازے سے آیا، اس کے آنے سے پہلے کبھی نہیں کھلا. وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. اس نے کہا اللہ رب العزت نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے. اور پھر اس نے کہا کہ وہ دو نور، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں. اور اس نے کہا کہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، اس کا ہر حرف نور ہے، ہر حرف نور ہے. تو اس نور کے متعلق انشاءاللہ اب ہم بات کرتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہر لفظ کا معنی، ترجمہ، مفہوم بیان ہو جائے. تو الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوپر جو سب سے پہلے الف لام لگا ہوا، اس کو لام استغراق کا کہتے ہیں. لام استغراق کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف کی جتنی بھی جنسیں ہیں یا جتنی بھی نوعیں ہیں یا جتنے بھی افراد ہیں تعریف کے، یہ ساری تعریفیں ہم ترجمے میں کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں. تو یہ الف لام کا جو لفظ ہے یہ تمام کا ترجمہ کر رہا ہے، یہ تمام کا معنی دے رہا ہے کہ تمام تعریفیں. تعریف پھر آگے حمد، اس کا معنی آئے گا. تو مطلب استغراق کا کہ ہر قسم کی تعریف ہی اللہ کے لیے ہے. تو پھر آگے حمد، ایک ہوتا ہے لفظ حمد جو ابھی قرآن پاک کے اندر لکھا ہوا، ایک ہے لفظ مدح. مدح بھی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے. حمد اور مدح کے اندر فرق کیا ہے؟ حمد ہم ہر کسی کی نہیں کر سکتے، مدح تو ہر کسی کی، ہر قسم کی چیز کی جا سکتی ہے. حمد کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان علی جمیل الاختیار، کہ حمد یہ وہ تعریف ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، اعلیٰ جمیل الاختیاری، اور اختیاری وصف کے اوپر کی جاتی ہے، اختیاری خوبی کے اوپر کی جاتی ہے، اختیاری حسن کے جو انسان کے اختیار میں ہونا وصف یا خوبی یا حسن، اس چیز کے اوپر حمد کی جاتی ہے. اور یہ حمد اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے چونکہ ہر چیز اللہ کے اختیار کے اندر ہے. اور جو لفظ مدح میں نے ذکر کیا، یہ مدح یہ ہر قسم کی خوبی کے اوپر، ہر قسم کے وصف کے اوپر، چاہے وہ اختیاری ہو چاہے وہ غیر اختیاری. مثال کے طور پر میں کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہوں، یا اس بھائی کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے. اب اس چہرے کو خوبصورت بنانا یہ اس کے اختیار میں تھوڑی تھا. یا کسی بلڈنگ کی تعریف کر رہا ہوں، بلڈنگ کا خود خوبصورت بن جانا اس کے اختیار میں تو نہیں تھا. تو مدح ہر قسم کی تعریف کو کہا جاتا ہے. کسی بھی انسان کی کر دیں، کسی بھی چیز کی کر دیں، کسی بھی جانور کی کر دیں، یہ چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری، اس کو مدح کہا جاتا ہے. ایک تیسرا لفظ آتا ہے لفظ شکر.
آپ نے دیکھا ہوگا ہاں بھی آپ کا کیا حال ہے، وہ کہتا ہے جی الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ کا یہی مطلب ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، کہ الحمدللہ یہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور شکر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے کسی فرد کو ساری دنیا دے دے۔ اب ساری دنیا کا مل جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ میری امت کے کسی فرد کو ساری دنیا دے دے اور پھر اس کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے زبان سے کہے الحمدللہ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مل جانے سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کی زبان سے الحمدللہ جاری ہو گئی۔ وہ دنیا ہے، ایک دن ختم ہے، فانی ہے، یہ دین ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو الحمدللہ کا مطلب کتنا بڑا شکر ادا کرنے کے لیے یہ کتنا بڑا لفظ ہے کہ دوسری طرف ساری دنیا اس سے حقیر ہے۔ تو تیسرا لفظ شکر وہ اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو شکر یہ کسی بھی نعمت کے مقابلے میں آتا ہے، یہ کسی بھی نعمت کے بغیر کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کی طرف سے نعمت آئے گی، احسان آئے گا، اس کے بدلے میں جو اس کی تعریف ہوگی نا اس کو شکر کہا جائے گا۔ اور یہ شکر خاص نہیں ہے کہ یہ صرف زبان سے ہی ہوتا ہے کہ بھائی تیرا شکریہ، یہ الحمدللہ، مہربانی، جزاک اللہ، کچھ بھی کہا، یہ صرف زبان کے ساتھ ہی خاص نہیں۔ حمد اور مدح یہ تو زبان کے ساتھ خاص تھی کہ یہ زبان سے ہی ہوتی ہیں، اور شکر یہ انسان زبان سے بھی کر سکتا ہے، شکر یہ انسان ہاتھوں سے بھی کر سکتا ہے، شکر یہ انسان اپنے دل سے بھی کر سکتا ہے کہ دل کے اندر اس بندے کا احترام ہو، شکر انسان جیسے 2 نفل پڑھ دیے اعمال کے ذریعے اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 لفظ حمد، مدح اور شکر، مختصر طور پر کہ حمد ہر اختیاری خوبی کے اوپر ہوتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور مدح ہر اختیاری ہو یا غیر اختیاری خوبی ہو اس کے اوپر مدح کی جا سکتی ہے، اور شکر یہ کسی بھی نعمت یا احسان کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں الحمدللہ جس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے متعلق کہی۔ تو آگے ہے للہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ للہ کے اندر جو پہلا لام ہے یہ لفظ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام اختصاص کے لیے، مطلب کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی خاص ہیں، یہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ لیے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا وہ اسلام کا ترجمہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تمام تعریفیں صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی تعریف نہیں، کسی کی کوئی حمد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہتے ہیں تعریف تو ویسے ہم عام بھی کر دیتے ہیں، کسی بھی انسان کی، کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو یہاں کہ تمام تعریفیں، پہلی بات تو وہ حمد اور مدح کے اندر میں نے فرق بیان کر دیا۔ جو کسی دوسری بندے کی تعریف ہوگی وہ مدح ہوگی، جو اللہ کی تعریف ہوگی وہ حمد ہوگی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی انسان کی تعریف کر رہے، اس کی کسی بھی خوبی کی، اس کی سخاوت کی ہم نے تعریف کر دی کہ یار بھائی بڑا سخی ہے، یا یار یہ بہت بہادر ہے، تو یہ جو وصف اس کے اندر رکھیں یہ بھی تو اللہ نہیں رکھے ہیں نا۔ کسی بھی بنی ہوئی چیز کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں لے جاتی ہے بنانے والے کی طرف کہ یہ بنی ہوئی چیز کتنی خوبصورت ہے، ذہن کے اندر اسی وقت آئے گا کہ یار جس نے بنائی ہے اسی نے خوبصورت بنائی ہے نا۔ تو ظاہری بات ہے ہر چیز کو بنانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، تو اس وجہ سے تمام تعریفیں آ جا کے اللہ کی طرف ہی چلی جاتی ہیں، چونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہی ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین۔
رب کا معنی جو لغوی معنی ہے وہ ہے تربیت کرنے والا، تربیت، مالک کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، تربیت کرنے والا۔ تربیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی، کسی بھی انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی تمام ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو درجہ بدرجہ آگے لے کے جانا، یہاں تک کہ وہ کمال، اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ جیسے انسان ہے، اس کی ساری ضروریات اللہ کے سامنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی ساری ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ چلو انسان کماتا ہے، انسان محنت مزدوری کرتا ہے، جو باقی ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں وہ تو کچھ نہیں کرتی، تو ان کی ضروریات کون پوری کر رہا؟ ایک اللہ ہی پوری کر رہا۔ تو یہ رب کا معنی، اس رب کا لفظ اس معنی کے اندر آئے گا کہ تمام مخلوقات کی تربیت یا تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ رب العالمین۔ پھر کہتے ہیں لفظ رب، اس کا معنی یا اس لفظ کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے تو کوئی بھی بندہ میرے خیال سے پھر شرک کے قریب بھی نہ جائے۔ جب پالنے والی ذات ہے ہی اللہ کی، دل کے اندر اگر یہ لفظ اتر جائے کہ پالنے والا تو اللہ ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا تو اللہ ہے، مشکلات سے نکالنے والا تو اللہ ہے، پریشانیوں کو ختم کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ نے دیکھے نا سب سے پہلی سورت کے اندر، سب سے پہلی آیت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا۔ تو پھر کیوں جی جب یہ بات انسان کے دل کے اندر اتر جائے گی تو یہ دائیں بائیں پھر کبھی کمائی کرنے کے لیے جھوٹ کا بولنا استعمال کرے گا، پھر جھوٹی قسم اٹھائے گا، پھر دھوکہ فریب ملاوٹ یہ کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میرا منافع تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، منافع سے کیا ہونا ہے؟ تربیت یا پالنا تو میرے اللہ نے ہے نا، ضروریات تو میرے اللہ نے پوری کرنی۔ تو یہ لفظ رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا یا مالک یا کسی بھی چیز کی پرورش کرنے والا، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کیوں تعریفیں ہیں؟ اس کی وجہ رب العالمین، کیونکہ وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ لفظ عالمین، عالمین یہ عالم، عالم کی جمع ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظ عالم، لام کے نیچے زیر۔ لفظ عالم یہ علم سے بنتا ہے، علم کو جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ جو عالم ہے لام کے زبر کے ساتھ یہ عالم سے بنتا ہے۔ اب حضرات کو پتا ہوگا کہ عالم یہ جھنڈے کو، پرچم کو کہتے ہیں، اور یہ جو جھنڈا ہوتا ہے نا پرچم، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی جماعت یا کسی بھی ملک، اس کی یہ ایک نشانی، ایک علامت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پاکستان کا پرچم ہے، وہ پاکستان کی نشانی ہے نا، پاکستان کی علامت ہے۔ کوئی بھی جماعت ہے انفرادی طور پہ ملک کے اندر، ان کا ایک جھنڈا، ایک پرچم ہوتا ہے، وہ پرچم اس جماعت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم علم سے ہے، عالم علامت سے، مطلب یہ ایک نشانی ہے۔ اللہ پاک نے مخلوقات کو پھر عالم کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تمام مخلوقات کا وجود اللہ کے وجود کی علامت ہے، اللہ کے وجود کی نشانی ہے۔ کیونکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا کہ اس نے سوال کیا کہ حضرت کیا اللہ ہے؟ اس کا سوال تھا کہ اللہ کے موجود ہونے کے بارے میں، کہ کیا اللہ ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب ہم سے کوئی پوچھے ہم تو خاموش ہو جائیں چونکہ اتنا علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے بڑا سادہ جواب دیا، فرمایا کہ وہ سامنے کیا ہے؟ وہ سامنے تھا درخت۔ اس نے کہا کہ حضرت وہ تو درخت ہے، تو فرمایا یہی تو اس کی دلیل ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا درخت جو زمین کو پھاڑ کے نکل آیا، اتنا بڑا ہو گیا، اتنے خوبصورت رنگوں کے اندر، پتوں کے اندر تبدیل ہو گیا، کیا یہ ایسے ہی ہو گیا؟ یہ کسی نے تو اس کو کیا ہی نا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جیسے مسند احمد کے اندر نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وہ کسی دہریہ کے ساتھ، دہریہ جو اللہ کو مانتے نہیں ان کو کہتے ہیں، کوئی وقت طے کیا مناظرے کا،
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس جگہ نا جہاں وقت طے ہوا، جگہ طے ہوئی، ساری عوام پہنچی، وہ دہریہ بھی پہنچا، تو حضرت امام اعظم تھوڑا سا لیٹ پہنچے۔ جب تھوڑا سا لیٹ پہنچے تو اس نے پہلے شور شرابہ کر دیا، لو جی تمہارا نعوذ باللہ امام بھاگ گیا، یہ تو مناظرہ اس نے کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو ایسی دھوکہ دے دیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جب امام صاحب پہنچے تو اس نے شور مچایا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ لیٹ کیوں آئے جی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے یا سوال و جواب ہونے سے پہلے اس کو ہرا دیا۔ کیا جواب دیا کہ میں نے جہاں سے آنا تھا نا اس جگہ تک، تو راستے کے اندر ایک دریا چلتا ہے، جب میں اس دریا کے کنارے پہ پہنچا تم تک پہنچنے کے لیے دریا کو کراس کرنا ضروری تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی نہیں ہے دریا پار کرنے کے لیے، تو میں پھر انتظار کے اندر کھڑا ہو گیا کہ چلو کوئی کشتی آئے گی تو کشتی پہ سوار ہو کے دریا پار کر کے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تو میں ابھی کنارے پہ کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ دریا کے بیچ میں سے ایک درخت نکلا، جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ایک تناور درخت بن گیا، اور میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ درخت خود بخود نیچے سے کٹ گیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ اس درخت کے نا پھٹے بن گئے، اور وہ پھٹے بن کے آپس میں ساتھ ساتھ جڑ گئے اور خود ہی اس کے اندر کل ٹھک گئے، اور وہ کشتی بن کے میرے پاس آ گیا۔ میں اس کے اوپر سوار ہوا، سوار ہو کے دریا پار کیا، تم تک پہنچ گیا۔ تو اس دہریے نے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے امام کو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ دریا کے اندر خود بخود درخت اگ گیا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ خود بخود درخت کٹ گیا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ درخت خود بخود پھٹے بن گیا، خود بخود کشتی بن گئی؟ تو حضرت امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تیری عقل یہ تو کام کرتی ہے کہ کبھی خود بخود درخت نہیں اگتا، کبھی خود بخود درخت نہیں کٹتا، اس کے پھٹے بن کے کشتی کبھی بھی خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو تیری عقل کے اندر یہ بات نہیں آ رہی کہ جب ایک درخت خود بخود نہیں آ سکتا تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چل رہی ہے؟ اس کو بھی تو چلانے والا کوئی ہے نا، تو وہی تو اللہ کی ذات ہے۔ پھر آگے بھی 3 سوال و جواب ہوئے، چلو وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو عالمین یہ عالم کی جمع ہے، عالم یہ عالم سے ہے، عالم یہ جھنڈے کو کہتے ہیں، پرچم کو کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے نشانی، کسی بھی جماعت یا کسی بھی چیز کی نشانی۔ تو چونکہ تمام مخلوقات یہ بھی اللہ کے وجود، اللہ کے موجود ہونے کے اوپر نشانی ہے، اس وجہ سے تمام مخلوقات کو عالم کہا گیا۔ اب عالم اس کے اندر مختلف قول ہیں، مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے 40 عالم ہیں، 40,000 عالم ہیں۔ ایک عالم یہ ساری دنیا، ساری آخرت، یہ آسمان، یہ سارا ایک عالم ہے، باقی جو عالم ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو خیر جو واضح بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر مخلوق کی الگ جنس کو ایک عالم کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ہم انسان مخلوق ہیں، سارے انسانوں کو ایک عالم کہا جائے گا۔ جیسے جن ہیں، سارے جنوں کو ایک عالم کہا جائے گا۔ یہ سورج یہ بھی ایک عالم ہے، ستارے الگ ایک عالم ہے، چاند الگ ایک عالم ہے۔ تو خیر یہ عالم جتنے بھی ہیں اللہ جانتا ہے، مختلف 40,000، 17,000، 18,000 اور 80,000 تک، اس سے بھی اوپر تک قول موجود ہیں کہ اللہ کے اتنے عالم ہیں۔ تو یہ عالمین، عالم کی جمع ہے کہ اللہ رب العزت تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے، یہ تربیت کرنے والا ہے، جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ یہ اس کے ترجمہ ہوگا کہ جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔ یہ پہلی الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ کتنا بڑا لفظ ہے، یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، 1-2 روایت آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت ضحاک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی چادر ہے۔ مطلب کتنی بڑی نسبت ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی چادر ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔
کہ سب سے بہترین دعا، سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ کا زبان سے جاری ہونا، وہ بھی میں نے تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا بڑا یہ لفظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ کے اندر آ جائے، اللہ کرے ہم اس کو پڑھنے والے، دل سے پڑھنے والے بن جائیں۔ اس سے آگے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کا ترجمہ تفسیر کچھ بسم اللہ الرحمن کے اندر بھی ہوا۔ تو یہاں مختصر کرتے ہیں ہمارے بزرگ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے بیٹے ہیں غالباً، وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کہتے ہیں جو بن مانگے ہی اپنی نعمتیں لوگوں کو نوازتا پھر، بن مانگے۔ ہمیں یہ جو وجود ملا ہے بن مانگے ملا ہے نا، اللہ سے مانگا تو نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے بن مانگے دی ہے، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دماغ، اللہ نے ہر چیز ہمیں بن مانگے دی ہے۔ تو جو بن مانگے دیتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں، اور جو مانگنے کے بعد دیتا ہے اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رحمان یہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی رحمت عام ہو، مسلمانوں کے لیے بھی ہو، غیر مسلموں کے لیے بھی ہو۔ دنیا کے اندر تو اللہ کی رحمت عام ہی ہے نا، مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے، غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے، لیکن رحیم یہ خاص ہے کہ اس رحمت کا فائدہ صرف مسلمانوں کو ہوگا، اس سے غیر مسلم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بعض کہتے ہیں کہ الرحمن یہ دنیا کے لیے، کہ دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھائے گی، اور الرحیم کا اطلاق یہ آخرت کے لیے ہے کہ آخرت کے اندر صرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی اتباع کرنے والے، ان کے فرما بردار جو مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ مختصر طور پر الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور مفہوم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں جو رب ہے، مالک ہے، تربیت کرنے والا ہے تمام مخلوقات کی، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیتوں کی صحیح جو تفسیر ہے، صحیح جو مفہوم ہے، اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر مالک یوم الدین ایاک نعبد اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔